اور جس کو بیچا وہ ایک نائکا تھی. وہ مجھے ڈراتی تھی, مارتی تھی, سزائیں دیتی تھی اور جسم فروشی کے دھندے پہ رخصاتی تھی. گھر بہت اچھا تھا, گاڑیاں تھیں, نوکر چاکر تھے, خوشیاں تھیں ہر طرف. زندگی اچھی گزر گئی, جگہ پہ گزاری, جہنم میں گزاری یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اب میرا دل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے معاف کر دے. تو میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں, اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. میری گزری ہوئی زندگی پہ میں بہت شرمندہ ہوں. ستیلے بھائی جو تھے وہ کسی طور مجھے اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے مجھے 50,000 میں کسی کو بیچ دیا. بس تنہائی کی زندگی گزار رہی ہوں, بہت تکلیف میں ہوں. ماں کی جو ہے ممتا یاد آتی ہوگی کہ شاید میری اس کی ماں ہوتی تو آج مجھے جو ہے ایک رانی کی طرح رکھتی. ہاں یاد تو آتی ہے, بلکہ بھولی کبھی بھی نہیں. وہ واقعات اور وہ وقت کبھی انسان بھول نہیں سکتا. وہ لوگ جو آپ کی جوانی کے اوپر, آپ کے حسن کے اوپر وہ ریٹ لگاتے تھے, آج جب آپ کے بڑھاپے کے اندر ہیں, لوگ آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. ہاں یہی سچ ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز اور میں ہوں محمد اشفاق. ناظرین, زندگی انسان کو کس طریقے سے محلوں میں راج کرواتی ہے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان ایک وقت کی روٹی کھانے سے قاصر ہوتا ہے. میرے ساتھ سائرہ موجود ہے جن کی زندگی کس طریقے سے محلوں میں راج کرتی رہی. 7 سال کی تھی, کس طریقے سے والدین کی ڈیتھ کے بعد ایک ہاتھ پھر دوسرے ہاتھ فروخت ہوتی رہی اور غلیظ دھندے کے اندر منسلک ہو کر اور آج کس طریقے سے اپنے بڑھاپے کا جو سفر ہے وہ جاری کیا ہوا ہے, انہی سے جانتے ہیں. مجھے بتائیے گا میم, آپ بچپن میں آپ 7 سال کی تھی, والدین کی ڈیتھ کے بعد جو تمام کہانی تھی وہ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کیجیے گا. سمجھ نہیں آتی کہ میں بات کیسے شروع کروں, کیونکہ بات کیا ہے, درد کا, غم کا ایک قصہ ہے. میں صرف 7 سال کی تھی جب میرے والدین ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی ان کی, اور میں بالکل تنہا رہ گئی. لیکن ستیلے بھائی جو تھے وہ کسی طور مجھے اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے مجھے 50,000 میں کسی کو بیچ دیا. لیکن جس کو انہوں نے بیچا وہ بہت اچھے لوگ تھے. وہ مجھے ایسے لگا کہ میں ایک محفوظ جگہ پر ہوں, اپنے گھر میں ہوں. وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے بیٹیوں کی طرح, اور میں بھی ان کو والدین ہی سمجھتی تھی. لیکن جب انہوں نے مجھے اسکول داخل کروایا, اسکول جانے لگی, صرف 9th کلاس میں تھی جب انہوں نے مجھے کسی کو بیچ دیا. جب انہوں نے مجھے بیچا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اور جس کو بیچا وہ ایک نائکا تھی. میں اس کے ساتھ بالکل رہنا نہیں چاہتی تھی, اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی. وہ مجھے ڈراتی تھی, مارتی تھی, سزائیں دیتی تھی اور جسم فروشی کے دھندے پہ رخصاتی تھی. میں بہت تنگ آ گئی تھی. وہ مجھے بھوکا رکھتی تھی, اندھیرے کمرے میں بند کر دیتی تھی. پھر میں نے اس کو ہی اپنا نصیب جان لیا. اس ٹائم جب وہ آپ کو کمرے کے اندر بند کیا کرتی تھی, آپ کا کھانا بند کر دیا کرتی تھی, تب والدین کی یاد آتی تھی کہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی. ماں کی جو ہے ممتا یاد آتی ہوگی کہ شاید میری اس کی ماں ہوتی تو آج مجھے جو ہے ایک رانی کی طرح رکھتی. ہاں یاد تو آتی ہے, بلکہ بھولی کبھی بھی نہیں. وہ واقعات اور وہ وقت کبھی انسان بھول نہیں سکتا جو وقت اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارا ہوتا ہے. لیکن قسمت میں یہی لکھا تھا, سو تکلیفیں جھیلنی پڑی. آپ نے اس دلدل کے اندر آخر کودنے کا فیصلہ کر لیا کہ آگے کنواں تھا, پیچھے کھائی تھی. اس حساب کا آپ کی زندگی کے اندر چیزیں ہو گئی تھی کہ میں پیچھے جاتی ہوں تب بھی مرتی ہوں, میں آگے جاتی ہوں تب بھی مرتی ہوں. پھر آپ نے کیا سٹیپ لیا؟ میں کچھ کرنا بھی چاہتی تو کر نہیں سکتی تھی, کیونکہ مجھے باہر جانے آنے کی اجازت ہی نہیں تھی. پھر بہت سوچا, پھر اپنے آپ کو بے بس پایا. پھر میں نے اسی کو اپنی زندگی سمجھ لیا, اور جب اس زندگی کو دیکھا تو مجھے کافی اچھی لگنے لگی. گھر بہت اچھا تھا, گاڑیاں تھیں, نوکر چاکر تھے, خوشیاں تھیں ہر طرف. زندگی اچھی گزر گئی. لیکن ایک وقت ہوتا ہے, جوانی ایسی ہوتی ہے انسان کی کہ
اس کو کچھ نہیں سمجھ آتا کہ نوجوانوں کے سامنے صرف اور صرف آج کے اس دور کے اندر پیسہ ہے اور پیسے کے لیے وہ کس حد تک بھی جا سکتے ہیں. تو اس ٹائم جب آپ کے ایک غربت کی زندگی کے بعد جب آپ نے پیسہ دیکھا, گاڑیاں تھیں, آپ دوسرے ملکوں کے اندر سفر کرتی تھی, ڈیفرنٹ پاسپورٹ سے آپ کے پاس پیسہ تھا, آپ نے اسی کو زندگی جانا کہ یہی ساری زندگی ہے. ہاں, یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ زندگی جو ہے عیش و آرام کی عارضی ہے. اب جب کہ جوانی نہیں رہی, بڑھاپے کی طرف آ گئی ہوں اور پاکستان آ گئی اپنے ملک میں, تو یہاں کوئی بھی میرا نہیں ہے, مجھے کوئی بھی نہیں جانتا. وہ لوگ جو آپ کی جوانی کے اوپر, آپ کے حسن کے اوپر وہ ریٹ لگاتے تھے, آج جب آپ کے بڑھاپے کے اندر ہیں, لوگ آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. ہاں, یہی سچ ہے. نہ مجھے کوئی جانتا ہے, نہ مجھے کوئی اپنا مل بھی جائے تو پہچانتے نہیں ہیں. اس چیز سے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ واقعی میں نے بہت گناہ کی زندگی گزاری ہے. تو آپ کی زندگی کے اندر یہ جو بدلاؤ آیا, کس طریقے سے ایک غلیظ دھندے سے آپ دین اسلام کی طرف راغب ہوئی, وہ واقعہ تھوڑا شیئر کیجئے گا. کہ ایک لڑکی جو ہے 7 سال کی عمر سے لے کر جو ہے اس نے زندگی کے 35 سے 36 سال جو ہے ایک غلیظ دھندے کے اندر گزارے ہوں اور ایک دم سے اس کی زندگی کے اندر بدلاؤ آئے, کیسے یہ زندگی کے اندر ٹرننگ پوائنٹ آیا؟ بس ایسے ہی ایک ہماری نیبر تھی, اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک مجلس میں جاتی ہوں, وہاں پہ دینی علماء آتے ہیں, وہ بہت سارے مسئلے مسائل بتاتے ہیں. تو میں اس دن ان کے ساتھ چلی گئی, اور جب میں وہاں گئی تو میری دنیا ہی بدل گئی. مجھے ایسے لگا کہ میں تو کہاں تھی اور میں کہاں آ گئی. میں نے اتنی زندگی جو گزاری وہ غلط جگہ پہ گزاری, جہنم میں گزاری یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اب میرا دل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے معاف کر دے. تو میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں, اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, میری گزری ہوئی زندگی پہ میں بہت شرمندہ ہوں. بس یہی دعا ہے خدا سے. وہ تو رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے, لیکن جب انسان اس دلدل کے اندر گھسا ہوتا ہے, اس کو فکر ہی نہیں ہوتی, نہ دین کا پتہ, نہ اسلام کا پتہ, نہ نماز کی فکر. آپ نے زندگی کے 35 سال اس غلیظ دھندے میں گزار دی ہوں, تو پھر اس کے بعد آپ جب رب تعالیٰ کے سامنے جو ہے, رب تعالیٰ کے حضور جب پیش ہوتی ہیں, تو اس رب سے کیا مانگتی ہیں؟ بس وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ اپنے خدا کے سامنے ہوتی ہے. لیکن یہی ہوتا ہے, اللہ سے نادم ہوتی ہوں, شرمندہ ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو میری زندگی گزر گئی وہ میری زبردستی کی زندگی تھی, میں نے خود سے نہیں چاہا تھا, لیکن میں دلدل میں پھنس گئی تھی. کوئی آگے پیچھے نہیں تھا, ماں باپ نہیں تھے, کوئی بتانے سمجھانے والا نہیں تھا, کوئی اس دلدل سے نکالنے والا نہیں تھا. اس لیے یا اللہ مجھے تو معاف کر دے. اب خدا تعالیٰ اور پھر ہمارا دین اسلام جو کہتا ہے کہ نوجوانی کی جو عبادت ہے وہ پیغمبری سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ اس کی اہمیت ہے. تو کبھی جوانی کے اندر آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم سب مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کبھی زندگی میں ایسا آپ کو جوانی کے اندر وہ واقعہ یاد ہو جب آپ کو لگا ہو, آپ کی زندگی آپ کو تنگ لگی ہو اپنے آپ سے, کہ آپ نے چاہو کہ یار دین کی طرف واپس آئے, یا وہ زندگی ایسی وہ عیاشی میں تھی کہ آپ کو فکر ہی نہیں ہوئی کبھی؟ ہاں, یہ بات تو ہے کہ اس وقت تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے واپس لوٹ کے خدا کی طرف ہی جانا ہے. ہم اپنے آرام میں, اپنے عیاشیوں میں, اپنی دولت میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا, اور ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا. تو ابھی جو آنے والی لڑکیاں ہیں, جو یوتھ ہے, لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ نے اپنی زندگی کا خلاصہ ان کے سامنے رکھ دیا کہ کس طریقے سے آپ ایک غلیظ دھندے کے اندر منسلک رہیں, اور پھر آج اس رب تعالیٰ کے آگے عاجز ہیں کہ یا میرے رب تعالیٰ مجھے بخش دے. تو آنے والی جو یوتھ ہے اس کے لیے کیا میسج ہے؟ میں تو یہی کہوں گی کہ جو آج کل کی بچیاں ہیں ان کو یہی میسیج ہے میرا کہ کبھی بھی شارٹ راستے اختیار نہ کریں. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یہ کام کر لو, باہر چلے جاؤ, دبئی چلے جاؤ, وہاں پہ بہت پیسہ ہے, تو خدا را اس ایسے فراڈی لوگوں سے بچو. یہ لوگ آپ کو جہنم کی آگ میں پہنچا دیں گے, ان سے بچ جاؤ. یہیں بھی کوئی کام کر لو, پاکستان میں بہت کام ہے, آپ اکیڈمی جوائن کر لو, بچوں کو پڑھاؤ, کوئی آفس میں جاب کر لو, لیکن کبھی بھی کسی کے کہنے سے باہر کے ملک میں نہ جانا. میں تو یہی کہوں گی. جو آج میرا حال ہوا ہے, میرے نہ کوئی آگے ہے, نہ کوئی پیچھے, نہ میں کوئی ملنے والا ہے, نہ کوئی مجھے جانتا ہے, میں اکیلی ہوں, بس تنہائی کی زندگی گزار رہی ہوں, بہت تکلیف میں ہوں. جی ناظرین, یہ ان کی کہانی تھی کہ کس طریقے سے ایک محلوں میں راج کرنے والی آج گمنامی کی زندگی گزار رہی ہے,
اور یہ آنے والا وقت ہی جو ہے انسان کے حق میں کس طریقے سے ایک بادشاہ کو ایک فقیر بنا دیتا ہے اور ایک فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے. یہ وقت کی کرامات ہیں کہ انسان کو زندگی کی عیاشیوں سے نکال کر روڈ پر کھڑا کر دیتا ہے. اور نو ڈاؤٹ کہ انسان کی زندگی کا جو اصل اور حقیقی مقصد ہے وہ اس رب تعالیٰ کی عبادت ہے. اس رب تعالیٰ نے اس دنیا میں اس مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ انسان اس کی پہچان کر سکے. جب انسان جب غافل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو ایک دم اللہ اس کی ڈور کھینچتا ہے اور اس کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے کہ تو اس دنیا میں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوتا. تو ہر ایک انسان کی زندگی میں ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. ان کی کہانی سن کر یقین جانے کہ میرے رونگٹے جو ہے کھڑے ہو گئے کہ ایک پیسوں میں ایک دولت کے اندر راج کرنے والی آج یہ اس نہج پر پہنچ گئی ہے. اور وجہ کیا ہے کہ اس رب تعالیٰ نے اس کو کھینچ کر جو ہے اپنی بارگاہ کے اندر لے آئی ہے اور جو کہہ رہی ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت کے ہر انسان نے جو ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر اس رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر اس رب کے آگے شرمندہ ہو گئے. سو اس سے جو ہے نا بہتر اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اینڈ میں ہمارا صرف ایک ہی میسج ہے کہ خدا کے لیے ان تمام چیزوں سے بچیے. اور وہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ ہتھ کار ول تے دل یار ول، کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو لیکن دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہ جائے. اپنی زندگی میں دین اسلام کو جو ہے وہ پریورٹی دے. آپ کے کام ایک طرف ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ ایک طرف ہے. آپ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے آئے. انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا گیا کہ تمام چیزوں سے افضل جو ہے وہ انسان ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کی ہم نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس دنیا میں بھی ہمیں جو ہے ذلیل و رسوا کرے گا اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و رسوا کرے گا. ہوپس ہو کہ یہ کہانی سے ایک ایسا سبق جو ہے آپ کی زندگی میں آئے گا. شاید کہ اس کہانی کی وجہ سے، ان کی زندگی کی سٹوری کی وجہ سے کسی کی زندگی بچ جائے تو ہم سمجھیں گے ہمارے اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو چکا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. دیکھتے رہیے گا نیشنل نیوز.